الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام امام خطیب مسجد حاضہ، معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ہمارا درس چل رہا تھا کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو میری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے سورہ حجرات سے کچھ چیزیں سیکھی تھیں، پھر سورہ ہود سے، اور پھر یہ سورہ بنی اسرائیل تک ہم پہنچے تھے۔ پچھلے درس میں جو آخری بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہ ہر انسان اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو شاکلہ پہ تھوڑی سی میں نے گفتگو کی تھی آپ کو۔ اگر آپ میری طرف توجہ کریں گے نا تو آسانی ہو جائے گی۔ آپ سارے آپ کی مہربانی، بیٹھیں، بس آپ بھی بیٹھیں۔ یہ قرآن پاک سے توجہ ادھر ادھر ہٹ جائے نا تو پھر سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ کہ شاکلہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ 12ویں صدی تک کے جو ہمارے مفسرین ہیں وہ تو یہ لکھتے تھے کہ اس میں نیت ہے، طبیعت ہے اور مذہب ہے، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ شاکلہ بناتی ہیں۔ یا انسان اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، یا اپنی طبیعت کے مطابق کرتا ہے، یا پھر اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لیکن آیت چونکہ بڑی اہم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ عمل تو ہر کسی نے اپنے شاکلہ کے مطابق کرنا ہے۔ تو جدید سائنس جو اس کے متعلق گفتگو کرتی ہے اس دور میں، تو اس کے لیے ہم نے یہاں تک ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لائے، خوش آمدید کی، مجدد صاحب تشریف لائے۔ تو ہماری گفتگو شاکلہ تک پہنچی تھی کہ سب سے پہلے والدین بچے کا شاکلہ بناتے ہیں۔ کل مولود یولد علی فطرت۔ ویسے عقل کے بھی نا نفسیات، علم نفسیات والے، تھوڑی سی گفتگو مشکل تو ہو جائے گی لیکن اگر سمجھ آ جائے تو قرآن کریم کی اس آیت تک ہم پہنچ جائیں۔ علم نفسیات والے بھی عقل کو 4 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی عقل ہے عقل حیولانی۔ حیولہ عربی میں کہتے ہیں خاکے کو۔ تو سب سے پہلے انسان کی عقل کا ایک خاکہ بنتا ہے۔ ماں باپ کے پاس جب وہ ہوتا ہے تو چیزوں کی پہچان نہیں اسے ہوتی،
اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، بس ایک خاکہ بنتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ ہیں جو اسے مجوسی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں اور یہودی بناتے ہیں، یعنی جیسا سانچہ ہوتا ہے ویسی وہ شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کا خاکہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا لیتے ہیں، اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہے۔ مجوسی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں۔ اسی لیے جب یہودیوں اور عیسائیوں سے قرآن نے خطاب کیا نا، وہ میں نے کسی موقع پہ آپ پہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤ، یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، نصرانی بھی اپنے آپ کو اسی درجے میں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال ان کے سامنے رکھا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ اب تم دونوں ابراہیم کو تو مانتے ہو نا، اللہ فرماتا ہے یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، تم دونوں ابراہیم کو تو مانتے ہو، اب بتاؤ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ بھائی ابراہیم تو یہودی اور عیسائی نہیں تھے، وہ تو بالکل راست سیدھے مسلمان تھے۔ یہ تم نے جو شاکلہ اپنا بنا لیا ہے یہ تو ابراہیم کا تھا ہی نہیں۔ تو یہ ایک پگھلے ہوئے موم کی مانند ہوتا ہے کہ جس سانچے میں اس کو ڈالا وہ خاکہ بن گیا۔ تو یہ اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، یہ مہینہ بھی ہماری یہی رہنمائی کر رہا ہے، رب حب لی من الصالحین۔ پہلے تو اللہ سے دعا یہ کرو کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ اب جس ماں کی گود میں وہ سانچہ بننا ہے، جو خاکہ بننا ہے، وہ ماں کی گود پاکیزہ ہے یا پلید ہے، حیا والی ہے کہ بے حیا ہے؟ اگر خاکہ ہی بے حیائی کا ماں باپ کی گود میں بن گیا تو آگے اس سے آپ کیا توقع کریں گے؟ یہ بحث لمبی نہ ہو جائے، بس اس کو عقل حیولانی جہاں خاکہ بنتا ہے، اس کے آگے پھر ہے عقل بالملکہ، جہاں انسان چیزوں کی پہچان کرتا ہے، اس کو اپنے رشتوں کا، اپنے ارد گرد کی چیزوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز۔ تیسرا درجہ عقل کا ہوتا ہے عقل بالفعل، جہاں پہ انسان نتائج اخذ کرتا ہے۔ یہ میں شاکلہ اگر آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، انسان تجزیہ کرتا ہے، انسان اپنے نفع نقصان کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقل بالفعل۔ مثلا اگر ایک بندہ رشوت لیتا ہے نا، سود لیتا ہے، تو وہ بھی ایک تجزیہ کرتا ہے پہلے کہ اس دولت سے میں اس زندگی میں آسائش سے زندگی گزاروں، ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، حالانکہ اس کا نتیجہ غلط ہوتا ہے، لیکن بہرحال انسان کسی نتیجے تجزیے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ اور پھر آخری اس کا درجہ ہوتا ہے عقل بالمستفاد، یہ انبیاء کی عقل ہوتی ہے، اور وہ جو سرکار مولا علی کا جملہ ہے کہ اگر سارے پردے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی وہ عقل
جہاں آپ کسی ترتیب کے محتاج نہیں ہوتے حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ جو عقل ہوتی ہے یہ انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو ہیں یہ پہلے درجے ہیں۔ تو پہلے درجے میں جو خاکہ ہوتا ہے وہ والدین بناتے ہیں، اور دوسرا درجہ ہم نے سیکھا تھا معاشرہ، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ ہمارے اسکول، کالجز، مدرسے، جہاں ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ علم حاصل کریں، زندگی کا تجزیہ کر سکیں۔